اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 188 ہاں جی، آئیے اس کی تجوید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن ولا اب یہ لا پورا پڑھنا ہے، اگر ولا کہہ دیا تو بالکل اپوزٹ بات ہو جائے گی۔ ولا تأکلوا، اب یہ دیکھیں یہ الف جو ہے اس کے اوپر جزم پڑی ہوئی ہے، الف جزم والا حمزہ ہوتا ہے، اس کو ہلکے سے جھٹکے سے، جس سے ناف نہ ہلے اتنے جھٹکے سے آپ نے اس کو تا پڑھنا ہے۔ تا ایسے نہیں کہنا، تا اس طرح نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ تأکلوا، اب یہ واو کے اوپر دیکھیں مد پڑی ہوئی، ولا تأکلوا اموالکم بینکم، اب یہ میم کے بعد با ہے ادغام شفوی، اموالکم بینکم بالباطل، یہ دونوں ادغام شفوی ہیں، بینکم بالباطل تدلوا بها الی الحکام، تدلوا دال کے اندر کلکلا ہے، الی الحکام، حکام نہیں، کیا کہنا ہے؟ حکام، خا بستے الگ سے اور کاف الف کا بغیر غنہ کے، بالکل سیدھا، حکام یہ اردو کا ہی لفظ ہے، حکام نہیں کہتے ہم، جو ہمارے حق میں اللہ ہوتے ہیں ان کو ہم حکام کہتے ہیں، حاکم کی جمع حکام۔ لی تأکلوا، یہ پھر وہی لفظ ہے، تأکلوا، اس کے اوپر مد تھی، اس کے اوپر مد نہیں ہے، یہ دیکھ لیں، ان میں تمیز کر لیں، تأکلوا اور یہ ہے لی تأکلوا، فریقا من ادغام غیر ملعون باغنہ، ادغام غیر ملعون باغنہ، من اموال، اظہار کا قاعدہ، من اموال الناس بالاسم، یہ سین تھا، یہ سا ہے، سین کے اندر سیٹی ہے، سا کے اندر سیٹی نہیں ہے، اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، انتم اخفاء کا قاعدہ، تعلمون، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، آ جائیں گے ہاں جی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہاں وقف کر سکتی ہیں آپ، میم کی زیر ختم کر دیں اور وقف کر دیں۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں جی۔ کل جو ہماری آیت تھی آخری، وہ اس طرح سے تھی، آخری آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر عورتوں کے ساتھ مقاربت کا سوچو بھی نہ۔ تلک حدود اللہ، یہ لفظ تھا تلک، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال بھی مت کرنا، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت، کہ ان کے نزدیک تک مت جاؤ، اللہ نے جو حدود قائم کر دی ہیں ان کے نزدیک تک مت جاؤ۔ فلا تقربوها، یہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال بھی مت کرنا، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی رو تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے ہوئے چلے جاؤ، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ یہ تھی کل والی آیت آخری، جس کو ہم نے آج اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلے ہمیں رمضان کے متعلق بتایا گیا کہ رمضان روزے جو ہیں کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آ گئی کہ بھئی جب تم دعا کرتے ہو تو میں تو آپ کوئی پوچھے کہ اللہ کدھر ہے تو آپ کو، میں تو ہر بندے کے قریب ہوں، اس کی شارک سے بھی قریب ہوں، وہ جو کہتا ہے میں سنتا ہوں، جو وہ پکارتا ہے میں آگے سے جواب دیتا ہوں۔ تو پھر یہ اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی اللہ ہمارے بالکل قریب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو حدود ہیں، لیکن میں تو تمہاری سننے والا ہوں، لیکن میری طرف سے بھی جو کچھ میں دوں اس کو بھی قبول کرو اور اس کے اوپر عمل پیرا رہو۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، اب یہ جو آیت ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اب یہ جو اتنا سا قانون ہے، یہ ایک قانون ہے، نص قرآنی ہے، قانون ہے، تو اس کا جو ہے وہ سمجھنا، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو اسلام کا معاشی نظام جو ہے، اسلامیات کا اسلامی معاشی نظام کا یہ ایک ضروری پلر ہے، اور یہ سب سے ضروری پلر ہے۔ معاشی نظام اسی کے اوپر قائم ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ روزے بھی رکھو، روزے رکھتے ہو، دعائیں گڑ گڑا کر کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، دورہ قرآن کرتے ہو، سنتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم تو ہر سال سے یہ دعائیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ بھی بیان فرما دی ہے، ساتھ ہی یہ معاشی قانون ہے اور ساتھ ہی یہ وجہ ہے، وہ پچھلی سے جوڑے نا اس کا تعلق، کہ کیا وجہ ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض دعائیں جو ہیں وہ ان کو تاخیر سے قبول کرتا ہے تاکہ بندے کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے، اور پھر وہ کئی دعائیں ایسی ہیں جن کو دنیا میں وہ اگر قبول ہو جائیں تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے ان کا اجر اٹھا رکھتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی، وہ یہ جیسے کہ آیا حدیث میں کہ ایک بندہ جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا نہیں ہوتا، اور اس کے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی حلال کمائی سے حاصل نہیں کیا گیا ہوتا، تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے دعا قبول نہ ہونے کی۔ تو اب یہ جو ہے اس پلر کے اوپر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ معاشی نظام کا پلر ہے، اس کے اوپر تم قائم رہنا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھانا تم اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال بالباطل، برے طریقوں سے، یعنی باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا، تُدْلُوا یہ وہ ہوتا ہے نا جس طرح نہ پہنچانا، یہ دلوا جو ہے یہ ڈول ڈالنا، جیسے وہ کنویں میں ڈول نہیں ڈالا جاتا جس سے وہ پانی بھرا جاتا ہے، اس سے ہے اس کا مادہ، اس سے ہے تُدْلُوا، لیکن یہاں ہم اس کا مطلب کریں گے پہنچانا۔ وَلَا تُدْلُوا، اور نہ پہنچاؤ تم، بِهَا اس کے ساتھ، إِلَى الْحُكَّامِ، حکام تک، لِتَأْكُلُوا، یہاں اتنا کر لیتے ہیں اس کے علاوہ، وَتُدْلُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا اور نہ ان کو حکام تک پہنچانا۔ یہ کیا ہے؟ رشوت، یعنی جو حق نہیں ہے آپ کا مال پر یا کسی میرٹ پر، جہاں آپ کا حق نہیں بنتا، آپ رشوت دے کے کسی کو تو اپنا حق منوا لو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کسی لوگوں میں سے کسی گروہ یا کسی قسم کے لوگوں کا مال جو ہے وہ تم حکام تک پہنچاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہی رشوت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، کہ یہ حق میرا نہیں ہے، میں میرٹ پہ نہیں آ رہا، یہ کسی دوسرے کا حق ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو باطل طریقے سے حکام تک پہنچا کے اس کو اپنا حق ثابت کر رہے ہو، یا کسی جج کو رشوت دے کے فیصلہ قاضی کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے اوپر سے وہ الزام اتار رہے ہو، جج کو رشوت دے کے فیصلہ کراتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ فیصلہ تو جج نے کیا، لیکن ایسا فیصلہ جو ہے وہ جج کے اوپر نہیں، اس کا بھی ظلم جو ہے وہ آپ پر بھی پڑے گا، جس کا حق نہیں تھا اور اس نے رشوت دے کے قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر سے حق جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو جو صحیح فیصلہ ہے، جو درست فیصلہ ہے، دیکھیں یہ کس قدر ضروری بات ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کی کیا تصویر ہے، یہ جو آج کیا ہمارا کوئی بھی کام، کوئی فیصلہ میرٹ پہ ہو رہا ہے، اور اس کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تجارت جو ہے نا، تجارت یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ ہے، اور جو لوگ تجارت کر رہے ہیں، جیسے معلم جو ہے، جو معلمی کرتا ہے وہ بھی ممبر رسول پر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، تو معلم جو ہے وہ بھی پیغمبری پیشہ کر رہا ہے، اور یہ جو تاجر ہے، تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی جو روزگار کا طریقہ تھا وہ تجارت تھی، اور آپ نے دیکھا کہ وہ تجارت کیسی تھی، بالکل
ایمان اور دیانت کے اوپر، جس تجارت کی بنیاد ایمان اور دیانت پر ہوگی اسی کے اندر برکت اور خیر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے بالکل امانت اور دیانت کی بنیاد پر جو ہے وہ تجارت کی، اور اس میں سے اتنا منافع ہوا، اور جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا اس نے آ کے آپ کی ایمانداری کا سارا حال جو ہے وہ بیان کیا حضرت خدیجہ کو، تو تب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور دیکھیں یہ جو امانت، جو آنیسٹ ٹریڈ تھا، آنیسٹ ٹریڈ، آج ہمارے ٹریڈ کے رولز کیا ہیں؟ یہ پہلا ٹریڈ رول تھا، ٹریڈ رول پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، کیا کہ سارا ٹریڈ، ساری تجارت جو ہے وہ امانت اور دیانت کی بنیاد پر ہو، گندم نما اور جو فروش نہ ہو، کہ دکھائے کچھ اور بیچے کچھ۔ یہ آج ہمارا وتیرہ ہے۔ دیکھیں ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور قیام اللیل بھی کیا ہے، درس قرآن بھی سنا ہے، اس کے باوجود اگر ریڑھی والا ہے تو اس نے نیچے جو ہیں وہ گندی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور اوپر صاف صاف۔ اسی طرح سے ہم نے اگر پھل بیچ رہے ہیں تو بیچ میں 2-3 دانے جو ہیں وہ ضرور اس کی آنکھ بچا کر آپ گلے ہوئے یا پرانے پھل کے ضرور ڈال دیں گے۔ یہ ڈیلی کا معمول ہے ہمارا، اور ہر روز ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کے ہمارے ٹریڈ رولز ہیں وہ کسی بھی طرح اس آیت کی موافقت میں نہیں جا رہے، اس آیت کی موافقت میں نہیں جا رہے ٹریڈ رولز، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل جو ہے وہ خسارے کے اوپر جا رہا ہے، ہماری اکانومی ٹوٹل خسارے کا پر ہے، اسی لیے کہ ہم نے وہ اسلام کا معاشی نظام ہی نہیں اپنایا، اس کو زکوٰۃ کو چھوڑ کے ہم نے ٹیکسوں پہ زور دیا ہوا ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی طرح ہماری معاشی نظام کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، حسنات ہیں، صدقات ہیں۔ اس کی اچھی سی ایک تصویر جو ہے وہ 30واں سپارہ سورہ انفطار میں ملتی ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کہتے کہ اے انسان، کس بات نے تمہیں اپنے رب سے جو ہے وہ باغی بنا دیا ہے، کس بات پہ تم نازاں ہو، کس بات پہ فرحاں ہو؟ اللہ نے تو تمہارا ایک ایک حساب جو لینا ہے، جو کچھ تم نے اپنے آگے بھیجا ہے، جو کچھ تم نے اپنے آگے بھیجا، علمت نفس ما قدمت واخرت، جو کچھ تم نے یہاں کیا اور جو کچھ آگے کے لیے بھیجا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہاں پہ ہر فراڈ کے پردے چاک ہو جانے ہیں، وہاں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکنی۔ تو کس بات پر یہ کس برتے پر یہ سارا کچھ؟ کیا تمہارے پاس حیات جاویداں ہے، ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو؟ جب یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں تم معلمی کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، ڈاکٹری کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، وہ ما غرک ربک، تم کس بات نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا؟ کس بات نے کر دیا؟ رب سے غافل نہ ہو، ایک دن تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آیت آج ہمارا جو معاشی نظام ہے اس کی بنیاد بن جائے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس کے اندر سکون اور ہمارے ملک کو استحکام مل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔